اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ آرٹسٹ جن کا ایک اسٹیبلشڈ نام ہے، جن کو ہم گریٹ آرٹسٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی جس طرح سے آرٹ کو ڈسکس کیا ہے، ایکسپلین کیا، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو کریٹو ایکٹ ہے اس کو امپورٹنس دی ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ پیبلو پیکاسو یہ کہتا ہے کہ ایوری چائلڈ از این آرٹسٹ، دا پرابلم از ہاؤ ٹو ریمین این آرٹسٹ ونس ہی گروز اپ. اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو ریفر کر رہا ہے وہ ایک بچے کی جو نیچرل اورینٹیشن ہوتی ہے وہ کریٹو ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جس طرح سے گرو اپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلچر، سوسائٹی کے انفلوئنس کی وجہ سے جو اس کی ایبلٹی ٹو کویسچن تھنگز ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اس کو جوابات مل جاتے ہیں. ہمارا کلچر ریڈیوس کرتا ہے اس کی کریٹو اسکل کو، اور جو ایک فوکس ٹیچر کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آرٹسٹ جو کہ ایک ینگ آرٹسٹ جو جس کی کریٹو اسکلز جو ہیں وہ ابھی نیچرل شکل میں موجود ہیں، ان کو کس طرح سے وہ ڈیولپ کرے اور ان کو ختم نہ ہونے دے بلکہ ان کو انہینس کرے. اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن جو کہ ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ آرٹ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ دا موسٹ بیوٹیفل ایکسپیرینس وی کین ہیو از دا مسٹیریس، دا فنڈامنٹل ایموشن وچ اسٹینڈز ایٹ دا کریڈل آف ٹرو آرٹ اینڈ ٹرو سائنس. یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کمپیریزن ہے سائنٹیفک لرننگ میں اور آرٹسٹک لرننگ میں کہ دونوں میں ایک کامن ایلیمنٹ ہے، وہ ہے مسٹیریس کا ایموشن. یعنی کہ آپ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں اور پھر آپ اس کو جاننے کے عمل میں جو انکوائری کرتے ہیں وہ سائنٹیفک بھی ہوتی ہے اور دوسرے اسکیل پہ وہ آرٹسٹک بھی ہوتی ہے، کیونکہ آرٹ میں بھی آپ جو کریٹو ایکٹ ہے اس کے اندر ان نون کے اندر ٹریول کرتے ہیں. آپ ایک امیجنیشن کو کینوس پہ لے کے آتے ہیں، وہ ایک مکمل جس کو کہنا چاہیے ایک سائنٹیفک ایکٹ کی طرح بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ابھی ہماری سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ پوری میکینکس بیان کر سکے کہ کس طرح سے ایک امیج جو کہ آرٹسٹ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کینوس کے اوپر، لیکن جو اس کے اندر ایموشن انوالو ہے جس کی وجہ سے آرٹسٹ کریٹ کرتا ہے، اور جو کریٹو ایکسپریشن اس کا ہے اس میں جو فنڈامنٹل ٹریٹ انوالو ہوتی ہے وہ ایموشن آف مسٹیریس ہوتا ہے کہ وہ ایک جاننے کے عمل میں ہوتا ہے، اور پھر اس جاننے کے عمل کا ایکسپریشن آپ کو آرٹ میں نظر آتا ہے. اسی طرح وین گو کہتا ہے کہ آئی ڈریم مائی پینٹنگ اینڈ آئی پینٹ مائی ڈریم. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے کریٹو ایکٹ کو ایمفسائز کیا ہے. پینٹنگ کو ڈریم کرنے کا مطلب یہ کہ وہ پہلے کنسیپچولائز کرتا ہے کہ اس کو کیا ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کمپوزیشن کس طرح کی ہوگی، اس میں کیا تھیم انوالو ہوگا، کس طرح کی فارم ہوگی اس کو، اور پھر وہ اس ڈریم کو پینٹ کرتا ہے. تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو امیجنیشن ہے اور جو کریٹیوٹی ہے آرٹسٹ کے اندر وہ کتنی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد لینارڈو ڈیونچی جو کہ گریٹ آرٹسٹ ہے رینیسانس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹ از نیور کمپلیٹڈ، اٹ از ابینڈنڈ. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو آرٹ ورک ہوتا ہے، جب آپ آرٹ ورک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا انفینٹ کریٹو پوٹینشیل اس میں انوالو ہوتا ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے، آپ کو ابینڈن کرنا پڑتا ہے اس کو ایک سرٹن ٹائم پہ، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ آپ ابھی ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کریٹیوٹی کا. اس لیے لینارڈو ڈیونچی جیسا گریٹ آرٹسٹ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ ریفر کر رہا ہے اس انفینٹ پوٹینشیل آف کریٹیوٹی کو. تو ایز ٹیچرز آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی کریٹو امیجنیشن ہے، جو اس کی کریٹیوٹی کی اسکل ہے، اس کو آپ جتنا انہینس کر سکتے ہیں وہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے اتنا بہتر ہوگا. اس کی جنرل ڈیولپمنٹ میں ایز ہیومن بینگ اور پھر اس کی ایز اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اندر جو کریٹو اسکل کی اپلیکیشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی.